جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ جس نے آپ پہ احسان کیا ہے اس احسان کے بدلہ دینا ہے۔ احسان کا بدلہ شکریہ کے طور پر، احسان کا بدلہ کار خیر کے طور پر، احسان کا بدلہ اس کی اچھائیوں کو پھیلا کر، احسان کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور خالصانہ دعا کے ذریعے۔ سب سے بڑا احسان اس معاشرے پر اور اس سوسائٹی پر اور اس امت پر، سب سے بڑا اگر کوئی احسان کہا جائے تو وہ احسان ہے معصومین علیہ السلام کا۔ سب سے بڑا احسان انبیاء علیہ السلام کا۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس میں انسان انبیاء اور معصومین علیہ السلام جو سفیران الہی پاک اللہ کے بندے معصوم، زندگی کے ہر شعبے میں انہوں نے احسان کیا اور ان کا احسان اور ان کا بدلہ دینا، اس احسان کو یاد کرنا، اس کی ستائش کرنا، یہ فطرتاً انسان میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں موجود، انسان میں موجود ہے، لیکن بعض کا جو پلوٹیڈ کیا کہتے ہیں اس کو، جب وہ انسان کی فطرت اس میں النس آ جاتی ہے، پلوشن آ جاتا ہے، آلودگی آ جاتی ہے، اس آلودگی کی وجہ سے بھول جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ فطری ہے کہ اگر کوئی انسان پہ احسان کرتا ہے، اور سب سے بڑا جو اگر احسان ہے، انسان کبھی بھی دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہی نہیں کر سکتا ہے کہ اگر معصومین علیہ السلام کا لطف و کرم شامل ہو۔ یہ معصومین علیہ السلام کی اس لطف و کرم کا نتیجہ ہے کہ انسان دنیا اور انسان کی آخرت سعادت کی زندگی گزارتا ہے۔ اور اللہ نے کیا کیا ہے کہ ان میں وہ محبتیں عطا کی معصومین میں، ان میں وہ یعنی حالانکہ لوگوں کی بڑی عجیب و غریب قسم کے حالات ہوتے ہیں، لوگوں نے کیا 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 ہے انہوں نے اس بات کو نہیں کیا، اللہ نے کیا کیا دیا ہے انہوں نے اس بات پہ بات کی۔ لوگ کیا کر رہے ہیں نہیں اس کو نہیں دیکھتے، کیا کر رہے ہیں نہیں، اللہ نے جو انہیں دیا ہے اس کو وہ پھیلا رہے ہیں۔ اور بڑی آپ نے دیکھیں کہ یہ اللہ کے لطف اور کرم کا ایک جو مظہر ہے یہ انبیاء اور معصومین ہے۔ اس کو بات کو میں زیادہ کھولوں گا نہیں، لیکن باہر کے فتنہ سمجھیں ضرور کہ اللہ نے جو اس کو میں اگر کہتے چلوں تو یہ بھی ایک قاعدے لطف کا جو ہے نا وہ اللہ کا حصہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مہربانی کو، اپنے احسان کو، اپنے لطف و کرم کو، اپنے فضل کو پھیلایا تو معصومین کی صورت میں، پھیلایا تو انبیاء کی صورت میں، پھیلایا تو ائمہ کی صورت میں، پھیلایا تو ہادیان برحق کی صورت میں۔ اور اللہ نے انہیں کیا کیا کوالٹیز دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کیا کیا صفات عطا کی۔ وہ صفات کو اگر آپ دیکھیں کہ ان صفات میں لوگوں کی بات نہیں کر کہ لوگ ان کے سامنے جو ہے کسی کو انہوں نے گالی نہیں دی، کسی کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا، کسی کے اوپر انہوں نے ظلم نہیں کیا، کسی کو مارا نہیں، کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن کیا ہے لوگ آتے رہے، کوئی دروازے کو جلا رہا ہے، کوئی گھر پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی قتل کر رہا ہے، کوئی یعنی ساری چیزیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، اللہ کے لطف و کرم کے یہ مظہر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ حلم کے ہمبلنس اس کے یہ مظہر ہیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آتے ہیں بے وقوف ہیں، بعض جو ہے نا وہ احمق اور جاہل آ کے کہتے ہیں کہ نہیں ایتھیسٹ جو ہے نا آپ جو ہے نا مثلا بعض ایتھیسٹ ہیں، بعض دہری ہیں، بعض نہیں مانتے ہیں، بعض کہ آپ چلیں ناشکرے ہیں، بعض کیا ہیں کافر ہیں، بعض منافق ہیں، بعض مشرک ہیں، ہر قسم کے جو ہے نا لوگ، کوئی جانتا ہے تب بھی دے رہا ہے، نہیں جانتا ہے تب بھی وہ دے رہا ہے، مومن ہے اس کو بھی وہ دے رہا ہے، منافق ہے اس کو بھی وہ دے رہا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ہے فضل ہے۔
معصومین علیہ السلام بھی، اور علم بھی اللہ کا کیا کمال علم ہے. لوگ آتے ہیں مقابلے میں اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں اور کہتے ہیں انا ربکم الاعلی. ہاں کہتے ہیں میں حضرت موسیٰ کو اللہ نے بھیجا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ. کہا کہ نہیں، ساری چیزیں موعظہ کیا آرام کے ساتھ، سب چیزیں کیا ہے، جب سب چیزوں کو ٹھکرا رہا ہے، سب چیزوں میں منہ پھیر رہا ہے، اور اس کے بعد جانا اکڑ کے انا ربکم الاعلی، میں ہوں. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ. اللہ نے پھر دنیا آخرت میں وہ جو ذلیل کرنا تھا یہ غرق کر دیا. غرق کرنے والا خدا ہوتا ہے، غرق ہونے والا خدا نہیں ہوتا ہے. ان فی ذالک لعبرۃ لمن تخشی. یہ انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا درس عبرت ہے، ان کے لیے کہ جو خشیت پروردگار رکھنے والے ہیں ان کے لیے. لیکن کیا ہے، خدا اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اللہ پھر بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ان کو رزق روزی اس کی بند نہیں کرنی ہے، اس کا اقتصادی بائیکاٹ نہیں کرنا ہے. نہیں، معصومین علیہ السلام وہ اقتصادی بائیکاٹ نہیں. حتیٰ کہ جب آیا معاویہ، وہ آپ نے واقعہ تو سنا ہوا کہ جب معاویہ کے وہ جنگے سے انہوں نے پانی کی جو گھاٹ ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، پانی بند کر دی. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام لاکھوں جانیں فدا اس نام اقدس پر. ایک جملہ خطاب کیا، اس کے بعد کیا کیا، چڑھائی کی جب فوج نے پانی پہ قبضہ کر لیا. عباس نے کہا کہ ہم بھی اسی طرح کریں گے، مقابلہ بمثل جس کو کہتے ہیں، عدلے کا بدلہ. انہوں نے جس طرح کیا ہے نا اسی طرح ہم کریں گے. امام علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ جوان مردی کے خلاف ہے. ہم معاویہ کی فوج کا پانی نہیں بند کریں گے، پانی نہیں بند کریں گے. یہ کیا ہے؟ یعنی حلم کی اگر ان مزاج کو دیکھا جائے، اللہ نے انہیں حلم بھی دیا. لوگوں نے کیا کیا مشقات، مصائب، شدائد، یہ سارے کے سارے برداشت کرتے رہے، لیکن حلم. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی یہ اللہ کے نمائندے اس طرح ہیں کہ انسان کو یہ جو عالم ملک جس کا عرفاء اور جو ہے کیا کہتے ہیں جو عارفین ہیں ان کی اصطلاح میں وہ کہتے ہیں کہ عالم ملک اور ملکوت، یعنی وہ عالم ملک اس دنیا میں آ کے ملکوت کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑ دیتے ہیں. ملکوت کے ساتھ جوڑتے کس طرح ہیں؟ چونکہ ان کے پاس علم لدنی ہے، اس وجہ سے کہ ان کے پاس وہ ڈیوائن نالج ہے، اس وجہ سے کہ وہ معصوم ہیں، اس وجہ سے وہ کسی اعتبار کے ساتھ بھی نہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، نہ خطا ہوتی ہے، نہ عصیان ہوتا ہے، نہ نسیان ہوا کرتا ہے. نہیں، بلکہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے اتنے خالص پاک بندے ہیں، معصوم جو ہوئے معصوم بندے ہیں، ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوا کرتی ہے. اتنا علم ہے ان کے پاس، اتنا علم ہے ان کے پاس کہ پرانا پوچھے تب بتاتے ہیں، آنے والا آ جائے تب بتاتے ہیں، ابھی کے بارے میں پوچھے تب بتاتے ہیں. علم ما کان ان کے پاس ہے، علم ما یکون ان کے پاس ہے، جو پریویس نالج ہے وہ بھی ہے، ان فیوچر واٹ از ہیپننگ اس کے بھی ان کے پاس سارے کا سارا علم ہوا کرتا ہے. علم کے وہ سمندر ہیں اور شان عصمت رکھتے ہیں. اس کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ سارے تاکہ قیامت کے حالات جو ہے نا وہ معصومین علیہ السلام نے بتائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جب یہ میں ایسے تمہیں رہنما اور مقتدا عطا کر رہا ہوں تو what is your responsibility؟ اب تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم اس طرح کرو کہ ان کی اطاعت کیا کرو، ان کی اطاعت کیا کرو. ان کی اطاعت میری اطاعت ہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تم اطاعت کیا کرو. جس طرح سورہ آل عمران میں دیکھو، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، کہ تم کیا کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اگر تم نے ان کی اطاعت نہ کی، اطاعت یعنی اوبیڈینس، اگر ان کے تم نے فالو نہیں کیا، ان کی اوبیڈینس نہیں کی، تم نے ان کی بات پہ عمل نہیں کیا، ان کی بات پہ کان نہیں دھرا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم منزل کفر پر ہو، تم کفران کی منزل پر ہو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اگر تم نے منہ پھیرا، سر پیچی کی اور روگردانی کی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے. یعنی اللہ اور اللہ کی رسول کے جو ہیں اطاعت سے جب دور رہو گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی آئے گا کہ تم کو جو ہے نا وہ کفران کی منزل پر وہ لے کر آئے گا. یعنی کافر جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے. یا دوسرا مثلا فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، یعنی کہ بہترین لوگ کون سے ہیں؟ بہترین، جنہیں بہترین کہا جائے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم کی اتباع کی، ان کو فالو کیا، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے قدم بقدم چلے. جس طرح ان کا قول اس طرح ان کا قول، جس طرح ان کا فعل اسی طرح ان کا فعل. وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ. اور جنہوں نے اس نبی کی کیا کی ہے، یہ جو امت ہے جس نبی کی یعنی پیروی حضرت ابراہیم کی، تو یہ حقیقی معنوں میں صحیح مومن ہیں، صحیح مومن ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی بھی انہی کا مددگار ہے، انہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہے، ان کا ولی ہے مومنین کا. تو یہ ہے کہ اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کر دیا ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ محبوب خدا بن جائے، اگر انسان چاہتا ہے کہ محب خدا بن جائے، خدا سے محبت کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کو اپنا سرنامہ قرار دے. انسان کو چاہیے کہ وہ معصومین علیہ السلام کے جو اقوال ہیں، افعال ہیں، سیرت ہے، لائف سٹائل ہے، ان کا کردار ہے، اس کردار کے اوپر عمل کرے. تب جا کر ایک انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت آباد ہوا کرتی ہے. کہ جس طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 اور 85 میں بتا دیا، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. یعنی کیا ہے کہ سارے کا سارا کہ اللہ کے اوپر جو ہے تم نے ایمان لانا ہے، اور جو کچھ اس نے نازل کیا ہے، جتنی کتابیں اس نے نازل کی ہیں، جو چیزیں انہوں نے نازل کی ہیں حضرت ابراہیم پر، حضرت اسماعیل پر، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب پر، یہ سارے کے سارے جتنے وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وعیسیٰ، اور حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر، جا باقی نبیوں پر جو اس نے نازل کیے، ان سب پہ ایمان لے کر آئے. یعنی ہمارے پاس جو سلسلہ ہے، ہم کیا ہیں، سارے نبیوں پر ایمان بالاجمال واجب ہے. ہر کسی نبی کا کوئی انکار نہیں کرتا. مسلمان اسی کو کہتے ہیں ہر نبی اور ہر نبی پہ جو چیز نازل ہوئی ہے، جس طرح صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، 104 کتابیں، چاروں کا خلاصہ پھر 4 کتابوں میں، چاروں کا خلاصہ پھر قرآن میں، اور قرآن کا خلاصہ پھر سورہ یاسین میں، سورہ یاسین کا خلاصہ پھر سورہ فاتح میں، سورہ فاتح کا خلاصہ بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا خلاصہ بائے بسم اللہ. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت الباب، میں وہ ڈاٹ ہوں، میں وہ نقطہ ہوں کہ جو باغ کے نیچے ہے. تو نقطے ہی سے اصل میں گرہ گشائی ہوا کرتی ہے، علم کی پہچان ہوا کرتی ہے، علم کی بنیاد نقطہ بنا کرتا ہے. نقطہ سارے، چونکہ سارے جتنے بھی انبیاء ہیں سب کا مشن ایک ہے، لا نفرق بین احد منہ ونحن لہ مسلمون، اور ہم سارے کیا ہیں، مسلمان، حالت تسلیم. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اگر اسلام کے علاوہ کوئی کسی دوسرے دین کو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے،
تو وہ کیا ہے کہ وہ پھر اسلام اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹے میں ہے ایسا شخص. in the day of judgment and the day of reckoning پراپر لاس جو ہے نا وہ انسان کو ہوگا قیامت کے دن. تو کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے انسان کے جو رستہ ہے اس رستے کو اس انداز کے ساتھ بتایا تاکہ انسان کی اخلاقیات ٹھیک ہو جائیں، انسان کی عقائد ٹھیک ہو جائیں، انسان کے اعمال ٹھیک ہو جائیں. یہ سارے جتنا بھی انسان کے معاملات کے اعتبار سے دیکھیں، عبادات کے اعتبار کے ساتھ دیکھیں، یہ سارے کے سارے کتنا بڑا انہوں نے احسان کیا کہ کنیکشن بنے. کیا ہے کہ بٹوین دا کریشن اینڈ بٹوین دا ڈیوائن، یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ربط اور ارتباط کا جو ایک آپ کہتے ہیں کہ اس کو یعنی جو مڈل گراؤنڈ کا کام کیا ہے، یہ سارے کا سارا معصومین علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے. اور کتنا بڑا احسان، ہمیں خدا تک پہنچایا، خدا کی ہمیں معرفت کرائی. اور جو انہیں بھول گیا وہ حقیقت میں خدا کو وہ بھول گیا ہے. یعنی وہ انسان جو معصوم شناسی کی طرف نہیں آتا اور جو انسان انبیاء اور معصومین علیہ السلام کے اس احسان کو بھول جاتا ہے تو وہ حقیقت میں بھول گیا ہے کسے؟ اللہ کو بھول گیا ہے. اور پھر یہاں تک بھی ریوارڈ بھی بتا دیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. تم نے اطاعت کی اللہ کی، تم نے اطاعت کی رسول کی، تو ہم تمہیں کیا جوار دینے والے ہیں. کیا تم جوار معصومین میں ہوگے، جوار انبیاء میں ہوگے، جوار صدیقین میں ہوگے، جوار شہداء و صالحین میں ہوگے. فرمایا سبحان اللہ، یہ کیا اچھی، یعنی کتنی بہترین سنگت، کتنی بہترین دوستی کہ جو انسان انبیاء کے ساتھ ہو، رسول کے ساتھ ہو، شہداء کے ساتھ ہو، صالحین کے ساتھ ہو. اس سے بڑھ کر اور پھر انسان کی منزلت کیا ہو سکتی ہے. تو پھر کیا کرو تم؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یعنی کیا ہے کہ اس سلسلے میں بھی یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ انسان کو بتا دیا ہے. اور یہ بھی بتا دی کہ انسان جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، جو بہت بڑے محسن ہے، محسن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اسی وجہ سے ساری کی ساری نعمتیں دینے والا، خواہ وہ نعمتیں ظاہری ہوں خواہ وہ نعمتیں باطنی ہوں، ساری کی ساری اللہ نے دی ہیں، لہٰذا شکر منع واجب ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس نے اتنا بڑا احسان کیا ہے ہمارے اوپر کہ اس نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، معصومین کو بھیجا، ائمہ طاہرین کو بھیجا تاکہ ہماری ہدایت کریں اور تاکہ ہم دنیا اور آخرت، یعنی ہمیں انسان بنایا. ورنہ انسان حیوان سے بدتر. آج بھی اگر آپ دیکھیں یہ جو تکفیری گروہ ہے، نئی ٹیکٹکس اور نئے مارنے کے طریقے اور کسی کو آگ لگا کے یہ لوگ جو جا رہے ہیں، یہ حیوان سے بدتر لوگ ہیں. انہیں انسان کون کہتا ہے؟ یہ کون سے انبیاء کا راستے چلنے والے ہیں؟ یہ کون سے معصومین کا راستے چلنے والے ہیں؟ یہ تو بے دین، لا مذہب، اور ان کو تو اسلام کے ساتھ یعنی کوسوں دور جس کو کہتے ہیں کوئی ربط اور ارتباط نہیں. یہ کیا ہے؟ اسلام تو محبت کا دین ہے، اسلام تو شفقت کا دین ہے، اسلام تو رحم کا دین ہے. جو قاتل تھے اس کے جو بڑے بڑے منافق تھے، مشرک تھے، جب جاتے ہیں فتح مکہ ہوتی ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج کے دن جو ہے نا وہ گردنیں اڑیں گی، گوشت اڑیں گی. فرمایا لے لو علم، علی ابن ابی طالب کو علم دے دو، اعلان کر دو لا تثریب الیوم، لا تثریب الیوم، کوئی پرواہ نہیں، گھبراؤ نہیں تم سارے. الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن، ٹوڈے از دا ڈے آف مرسی، ٹوڈے از دا ڈے آف کائنڈنس. آج کا دن مہربانی کا دن ہے، رحم کا دن ہے. یہ دین ہے، دین اسلام دین رحم، دین اسلام دین مہربانی، دین اسلام دین شفقت، دین اسلام دین امن، دین سکون. یہ تو دوسروں کے ہی جنگوں پہ کام کرنے والے ہیں.
جو بکاؤ اور بکے ہوئے اور جھکے ہوئے اور چاہتے یہ ہیں کہ اسلامی جو ریالٹیز ہیں، اسلامی حقائق کو دبا کر اسلام کو بدنام کرنے کے جو طریقے ہیں نئی ٹیکٹکس کے ذریعے، نہیں، ان کو آپ چاہنا ہے ان کی آنکھیں نکالو، ان کی زبان کاٹو، نہیں، اس طرح نہیں. آپ ایک نیا طریقہ ہے، اس کو پنجرے میں بند کر دو اور اس کے بعد اس کو آگ لاؤ. وہ روتا ہے تو کس طرح روتا ہے. یہ کس طرح وحشی، کتنے وحشی لوگ ہیں یہ. انہیں ایک انسان کہا جا سکتا ہے؟ یہ حیوان سے بدتر، یہ جو درندے ان سے بدتر، یہ بہائم سے بدتر، یہ خونخواروں ان جانوروں سے بدتر یہ لوگ ہیں. ان کا اسلام کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے. یہ انسان نہیں کہا جا سکتا. اچھے جائے گی. اسلام نے کیا کیا پھر؟ جن لوگوں نے ایمان لایا اور جن لوگوں نے اچھے اطاعت کی انہیں ریوارڈ بھی دیا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان تم اس طرح کرو کہ ایمان لے کے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، جو میرے رسول پہ کتاب نازل ہوئی ہے اس پہ بھی تم نے ایمان لانا. والکتاب الذی انزل من قبل، پچھلی جو کتابیں ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لے کے آؤ. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. دیکھیں، جس نے کفر کیا اللہ کا، ملائکہ کا، کتابوں کا، رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو وہ کیا ہو گیا؟ کھلی ہوئی گمراہی، اس میں وہ گرفتار ہو گیا، مبتلا ہو گیا. یعنی کیا ہے کہ یہ حکم بھی دے دیا ہے اور یہ بات جو ہے نا وہ بتا دی. پھر آپ نے دیکھا کوشش کی گئی اس بات کے لیے. پیغمبر اسلام نے بڑی زحمتیں اٹھائیں. آقا دو جہان نے اتنی مصائب، اتنے شدائد، بلکہ سفر طائف میں دیکھیں پتھر لوگ اتنے مارے، لوگوں نے پتھر مارے، پورا جسم لہو لہان ہو گیا. اور جنہیں پھینکنے والے، کانٹے بچھانے والے، کوڑا کرکٹ پھینکنے والے، سارے کے سارے پتھر مارنے والے، زخمی کرنے والے، رستہ روکنے والے، قتل کرنے کے منصوبے بنانے والے، سب کے لیے پیغمبر رحمت ہیں، پیغمبر ہدایت ہیں. دعا پھر بھی کرتے ہیں رب اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں. بڑی زحمتیں، ان زحمتوں کو دیکھیں نا، اتنی زحمتیں کی پیغمبر اسلام. فرمایا اسی وجہ سے روایت میں یہ ہے کہ کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں، کسی نبی کو اتنی اذیت، اتنی آزار و اذیت نہیں پہنچائی گئی جتنی مجھے پہنچائی گئی. جب حکومت ڈیولپ ہو گئی نا مدینہ کی، ڈیولپ کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا کیا؟ انصار کا ایک گروپ آیا حضور کی خدمت میں، اور وہ یعنی جینون، یعنی بالکل خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ اور ارادت کے ساتھ انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ نے بڑی زحمت کی ہے، آپ پہ بڑی مشکلات آئی ہیں، آپ پہ بڑے بڑے مصائب آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے تھوڑا بہت ہدیہ جو ہمارے پاس ہے، جس کے پاس جائیداد، قبائل جو جتنی ڈیڈز تھی نا، ڈیڈز ہو گئی، مال کی، جائیداد کی، پراپرٹیز کی، مکانوں کی، جس طرح آپ جانتے ساری، کسی کے پاس مال، زیورات سارے لے کے آئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ. یا رسول اللہ آپ نے بڑی زحمت کی ہمارے لیے، بڑی مشکلات آپ نے اٹھائی ہمارے لیے، ہماری اخلاقیات کو آپ نے ٹھیک کیا، ہمارے عقائد کو ٹھیک کیا، ہمیں آپ نے خدا تک پہنچایا. یہ تھوڑا بہت ہدیہ آپ کو ضرورت پڑے گی یہ گورنمنٹ جو ہے نا چلانے کے لیے، اس حکومت کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، حبیب انہیں کہہ دو، کیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تم نے کیا کرنا؟ یعنی انصار تم لے کے آئے ہو ساری چیزیں، قبائل، جائیداد لے کے آؤ، ڈیڈز، اپنی پراپرٹیز کی لے کے آئے ہو، مکانوں کی، زمینوں کی، مال، دولت. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، نہیں،
زحمت ہے میری اللہ تک، میری مشکلات اللہ تک، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، لہذا مجھے تم سے مال نہیں چاہیے. نہیں، نو تھینک یو، نہیں. قل، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بس میرے جو قربا ہے نا ان کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے؟ مودت کرنی ہے. میں قیامت کے دن بھی پوچھوں گا، قرآن کے بارے میں پوچھوں گا تم سے، اپنے قربا کے بارے میں پوچھوں گا، میں تم سے پوچھوں گا کتاب خدا کے بارے میں، قربا کے بارے میں. اور روایات خود صحیح بخاری میں مجھے دوبارہ دہرانے کی ضرورت، چونکہ ٹائم میرے پر ختم. منافقوں نے کیا کیا ہے؟ منافقوں نے باہر نکلے نا، بعض جو منافق تھے، بعض جو ان سے جو لے گئے منافقین، جنہوں نے دیے کچھ نہیں، فقط تماشے کے لیے جو ہے، بعض اسی طرح بھی ہوتے ہیں. باہر نکلے تو کہا نا کہ دیکھیں اب اپنی جو یہ قربا ہے نا قریبی، ان کو ہمیں ذلیل کرنے کے لیے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. یہ جو قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. منافق کہتے ہیں اس طرح، اللہ کا حکم نہیں. یہ خامخواہ اللہ کے اوپر جنم ہوتا. اللہ نے پھر دوبارہ کیا کہہ دی؟ سورہ شورا میں آیت بھیجی کہ جس کے آیت نمبر 24 فرمایا کہ یقولون افترى علی اللہ کذب. یہ کہتے ہیں اللہ نے نہیں، یہ منافق ہیں، منافق ہیں. ان میں سے بعض نے جو لوگ تھے واقعاً اہل دل تھے، اہل معرفت، انہوں نے کہا نہیں، ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی، ہم توبہ طائب ہو جاتے ہیں. جو توبہ طائب ہوئے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ هو الذی یقبل التوبہ عن عبادہ. انہیں پیغمبر نے بلا کر فرمایا آجو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. منافق وہ کیا ہے؟ قربا سے جو ہے نا ہمیشہ وہ وہاں سے جو شروع ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک سلسلہ ہے. میرے پاس ٹائم اب ختم، ورنہ میں آپ کو اس سلسلے میں تھوڑی مزید جو ہے نا وضاحت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ہم اسی یہاں سے ہم جو سیشن چھوڑا ہے اسی سے ہم انشاءاللہ العزیز ابتدا کریں گے اور بتائیں گے کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو قربا کے ماننے والے ہیں ان کے لیے، چونکہ قربا نے جس طرح پیغمبر اسلام نے احسان کیا اسی طرح قربا نے بھی احسان کیا ہے، ان کے بارے میں ہم نے تھینک یو کرنا ہے، شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اپریشیٹ بھی کرنا ہے. اور کچھ نہیں تو دن میں ایک دفعہ صلوات پڑھ کے اپریشیٹ کر دیے کریں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور دعا کیا کریں کہ ان کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں توفیق عنایت فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے. پروردگار ہمارے جو مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی یا اللہ مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. امام الزمان خطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.